السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا وضو کا طریقہ چل رہا ہے، تو چلے آئیں سبق کی طرف چلتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا وضو کی نیت کرنا اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا. آج ہم پڑھیں گے ہاتھ دھونا اور ناک میں پانی چڑھانا. یاد رہے کہ وضو ہمیشہ دائیں طرف سے ہی شروع کرنا چاہیے، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دینے والیوں سے کہا تھا کہ دانی طرف سے اور وضو کے مقاموں سے وضو شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنا، جوتی پہننا، طہارت کرنا اور غرض سب کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے. یاد رہے کہ وضو کے اعضاء جو ہیں یہ ایک مرتبہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی. 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا تاکہ اچھی طرح کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کو مکمل کرو اور ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے سے مبالغہ کرو اگر تم روزے دار نہ ہو. جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے ناک میں پانی تو چڑھائیں گے لیکن اوپر کو کھینچیں گے نہیں. اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اوپر کو پانی کھینچ کر اچھی طرح ناک کو جھاڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر آدھا پانی کلی کی اور آدھا پانی ناک میں ڈالا اور ناک کو بائیں ہاتھ سے اچھی طرح جھاڑا. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرایا. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی کے ذکر والی حدیث جو ابو داؤد میں آتی ہے اس کو امام نووی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے. امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک چلو پانی سے آدھا پانی منہ میں ڈالنا اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل یہاں سے آگے شروع کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي